آغاز گفتگو اسی پاک پروردگار عالم کے نام سے جو واجب الوجود ہے، خلاق کائنات، جو رحمان ہے، رحیم ہے، مکرم ہے، کریم ہے، معظم ہے، عظیم ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، خالق ہے، جنم داتا ہے، رازق ہے، ان داتا ہے، جو تمام عالم امکان کو حرف کن سے خلق کرنے والا ہے، اس کی حمد و ثنا لسان انسانی کیا کر سکے گی؟ لیکن نفس کا سلسلہ ختم کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ منظوم کارواں آگے بڑھے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ آپ تھوڑا قریب آ جائیے، میں چاہتا ہوں کہ اسی انداز سے گفتگو کا آغاز کر دیا جائے کہ جب بارگاہ ہے پروردگار عالم نے حمد و ثنا کے جب موتی پروئے جاتے ہیں تو لسان انسانی کیا لکھ سکتی ہے وہ آپ تک میں بتا سکتا ہوں، اور میں کیا کروں آپ مجھ سے بہتر سمجھ رہے ہیں۔ میں ایک نام آپ کے درمیان لے رہا ہوں، علامہ نسیم امروہوی نے جب حمد پروردگار عالم کرنا شروع کی، جب قلم اٹھایا تو انہوں نے ایک مسدس لکھا اور کئی مسدس انہوں نے لکھے۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار بند آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائے، یہیں سے آغاز کلام ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، قبلہ ملاحظہ فرمائیے گا، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں۔ ملاحظہ فرمائیے گا، بیت نظر کرتا ہوں رضا بھائی، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے، اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے۔ تو عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے۔ نہیں، یہ مصرے میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے مزاج کے مصرے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے مزاج سے، آپ کے ذوق بلا سے بھی گفتگو مجھے کرنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ابتدائی کلام میں اپنی پسند کے مصرے آپ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے۔ تو مجمع اضداد ہے اول و آخر، تو مجمع اضداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، مصروں کی قدر کیجیے گا، شعراء کرام بھی تشریف فرما ہے، بالخصوص علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں کہ تو مجمع اضداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر۔ تو بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یا بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یا بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ تو رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ نہیں، ابھی آخری بند ہے، میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اس لیے کہ جب حمد ہو جائے گی تو اس کے بعد نعت، نعت کے بعد منقبت، اور یہ ہمارا آپ کا رابطہ تو انشاءاللہ اعلان التوا تک برقرار ہی رہے گا۔ میں آپ کے مزاج سے بھی گفتگو کروں گا، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پہلے اپنے مزاج کے مصرے ہوتے ہیں، ابتدائی کلام میں پڑھ لیے جائیں، پھر عوام کے مزاج سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ آخری بیت ہے اور میں نعت پاک کا قرات پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا برادرم سجاد صاحب بارہبنکی، جو آپ کے ہی دیار سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان کو بہترین آواز ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ابھی آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو مجمع اضداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے باصر، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ تو جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ یہ وہی قوم ہے جو علم کے لیے مشہور ہے۔ ابھی مولانا موصوف نے آپ کے درمیان جو گفتگو کی حقیقت ہے، ہم بہت دور ہو چکے ہیں علم سے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ صرف فقرے آپ کی بارگاہ میں نظر کروں گا۔ یہ وہی قوم ہے جس کے علم اور معرفت کے ڈنکے بجتے تھے اور تمام مسلمانوں کے درمیان
کلام نہیں بلکہ عالم یہ پورا عالم ممکنات علی کے چاہنے والوں کو ان کے علم سے اور ان کے کردار سے پہچانتا تھا. لیکن آج کتابیں ہم سے دور ہو گئی, ہم کتابوں سے دور ہو گئے. حد یہ ہے کہ قرآن بھی ہمارے گھروں کی زینت بنا ہوا ہے, آج ہم اتنا دور ہو گئے ہم انگریزی پڑھوانے کے لیے بچوں پر جان قربان کرتے ہیں, دولت قربان کرتے ہیں. لیکن خدا را ذرا بیدار ہو جائیے, ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. ہمارا فریضہ ہے کہ پہلے علم دین حاصل کرایا جائے, اس کے بعد علم دنیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم ہو یا آپ ہو یا 22 سے لے کے سامعین تک ہو, ہر فرد صرف دولت کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. لیکن جناب امیر کا ارشاد آپ کی بارگاہ میں نظر کر دیتا ہوں. جناب امیر نے کہا تھا دولت بڑی حقیر شے ہے, تمہیں اگر دولت چاہیے یا پوری دنیا کو اپنے مٹھی میں کرنا ہے تو خود علم حاصل کرو. علم اس معیار پر تمہارا پہنچ جائے کہ تمہارا نام لینے سے پہلے دنیا سمجھ لے کہ یہ غلام کس کا ہے, اس کا معیار کیا ہے, اس کا انداز کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے. یاد رکھیے گا, اس لیے کہ آج ہم کو سب سے ملایا جانے لگا, اس کے باوجود دنیا والے آج ہمیں الگ نظروں سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اور ہیں, زمانہ اور ہے, ہمارا معیار الگ, ہمارا کردار الگ, ہماری پہچان الگ, ہمارا ایمان الگ. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے عناصر اربع سے تمام کائنات کو خلق کیا. وہ عناصر اربع آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ 4 چیزوں سے پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا. آگ, پانی, مٹی, ہوا. لیکن ہم اس سے بھی الگ ہیں کہ نہ آگ نہ پانی سے, نہ مٹی نہ ہوا سے, نہ آگ نہ پانی سے, نہ مٹی نہ ہوا سے, ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. عزیزان گرامی, توجہ چاہتا ہوں, جدھر مولا متقیان نے آپ کو بلایا تھا, ایک پورا گروہ آیا تھا. مولا یہ بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ ہر سوال کا جواب الگ الگ مولا نے دیا, وہ جواب صحیح دیا. یہ امیر المومنین کا کلام نہیں ہے, یہ پوچھنے والوں کی نیتوں کا کمال ہے. اب یہ دیکھیے کہ کس طرح سے امیر المومنین کا امتحان لیا گیا. دنیا ہمارا امتحان لے تو تعجب نہ کیجیے گا, ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے پوری زندگی امتحان میں گزار دی. آپ سے پوچھا گیا علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دولت رکھنے سے پرانی ہو جاتی ہے, علم ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. پھر دوسرا شخص آگے بڑا, مولا علم افضل ہے یا دولت؟ کا علم افضل ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دولت کی حفاظت تم کرتے ہو, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. پھر نے پوچھا ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہ مولا علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جس کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے, جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے مقرب بارگاہ الہی ہو جاتا ہے. پھر ایک نے پوچھا علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے وہ بخیل ہو جاتا ہے, جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ سخی کہلاتا ہے. پھر ایک نے پوچھا علم افضل ہے یا دولت؟ کہا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دولت کا روز محشر تمہیں حساب دینا ہوگا, علم کا کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا. عزیزان گرامی, اپنے بچوں کو خود بھی ہم کتابوں سے جتنا دور ہے, خدا ختم میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ علوم دینیا سے قریب ہو جائیے. آپ کو یہ دنیا بھی سمجھ میں آئے گی, آپ کو آخرت بھی سمجھ میں آئے گی. ابھی آپ نے سچ فرمایا کہ ہم صرف, لیکن ایک بات میری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جڑ اور شاخوں کی گفتگو ہو رہی تھی. شاخیں تبھی کمزور ہوتی ہیں جب جڑ کمزور ہو. شاخیں جبھی کمزور ہوتی ہیں, شاخوں پر بیماریاں جبھی لگتی ہیں جب جڑ کمزور ہو. خدا را اپنی جڑ کو مضبوط کر لیجئے, شاخیں خود بخود مضبوط ہو جائیں گی. اور جڑ ہے عقیدہ, خوش عقیدگی سے کام نہیں چلے گا. جو حقیقت میں عقیدہ آپ سے طلب کیا گیا ہے, مولا نے فرمایا چاہنے والوں ہمارے لیے عزت کا سبب بننا, ذلت کا نہیں. خود کو اتنا ایسا کردار اپنا بنا لیجئے کہ دنیا دور سے دیکھ کے کہے کہ یہ چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا. بس عزیزان گرامی, مجھے زیادہ وقت نہیں لینا آپ کا. اور ایک بات آپ کو پھر بتا دوں, چونکہ پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے, میں زیادہ وقت لینے کا عادی نہیں ہوں, صرف ناظم کی حیثیت سے آیا ہوں. بس جتنی دیر ناظم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اتنا ہی میرا کام رہے گا. شورائے کرام ہیں انشاءاللہ, یہ کے بعد دیگرے آپ سب کو سماعت فرمائیں گے. صرف آپ شاعروں کو سننے آئے ہیں, میں تو صرف ان کی وکالت کرنے آیا ہوں کہ کس شاعر کو کب آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے. کبھی آپ کی فرمائش ہوگی, کبھی میری مرضی ہوگی, کبھی کوئی حکم ہوگا. بس یہی سلسلہ جاری رہے گا. میں گزارش کر رہا ہوں نعت پاک کے حوالے سے, لیکن ایک شعر پڑھ رہا ہوں. میں علماء کرام کی تائید چاہتا ہوں کہ اگر میرے اس شعر میں مکمل نعت ہو گئی ہو رضا بھائی تو دعائیں چاہتا ہوں. اور برادر سجاد صاحب آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں نعت پاک کا خراج پیش کرنے کے لیے کہ اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا. آخری پر تک یہ مصرع پہنچ رہا ہے.
کہ اب اس سے بڑھ کے رتبہ اور کیا ہوگا محمد کا؟ نصیری کا خدا کہہ دے کہ ہوں بندہ محمد کا، نصیری کا خدا کہہ دے کہ ہوں بندہ محمد کا۔ شورائے کرام نے تائید کر دی۔ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، آئیے صاحب برادر سجاد صاحب سے گفتگو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور آپ کی بارگاہ میں اور بارگاہ رسالت پناہ میں خراج ابھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، ابھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، ابھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، اور کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں نہیں، کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں نہیں، ابھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں نہیں۔ اور حضرات یہاں سے شعر میں حاضر کرتا ہوں، قبلہ اگر آپ کا اہتمام ہو گیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کہ ابھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں نہیں۔ یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں شاید کسی لائق مناظر بھائی، کہ چھایا جو بن کے رحمت حق کائنات میں، چھایا جو بن کے رحمت حق کائنات میں، ابر کرم وہ ٹوٹ کے برسا کہاں نہیں، ابر کرم وہ ٹوٹ کے برسا کہاں نہیں، ابر کرم وہ ٹوٹ کے برسا کہاں نہیں۔ اور شعر حاضر کرتا ہوں کہ ذہنوں میں حق دلوں میں ہو حب نبی، اگر ذہنوں میں حق دلوں میں ہو حب نبی، اگر مکہ کہاں نہیں ہے مدینہ کہاں نہیں، ذہنوں میں حق دلوں میں ہو حب نبی، اگر مکہ کہاں نہیں ہے مدینہ کہاں نہیں۔ حضرات کو درخواست بہت ہی نازک شعر تمامی حضرات خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ویسے تو جسم پاک کی پرچھائی بھی نہ تھی، ویسے تو جسم پاک کی پرچھائی بھی نہ تھی، ویسے تو جسم پاک کی پرچھائی بھی نہ تھی، لیکن میرے حضور کا سایہ کہاں نہیں، ویسے تو جسم پاک کی پرچھائی بھی نہ تھی، لیکن میرے حضور کا سایہ کہاں نہیں، لیکن میرے حضور کا سایہ کہاں نہیں۔ حضرات یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں حضرات خدمت میں، دیکھیں شاید کسی لاکھ کو کہ سیراب ہو رہی ہے ضمیروں کی کھیتیاں، سیراب ہو رہی ہے ضمیروں کی کھیتیاں، سیراب
جاری نبی کے فیض کا دریا کہاں نہیں، جاری نبی کے فیض کا دریا کہاں نہیں، ہاتھوں کو جس کے چوم کے پتھر بھی بول اٹھے، ہاتھوں کو جس کے چوم کے پتھر بھی بول اٹھے، اس ذات با کمال کا چرچا کہاں نہیں، اس ذات با کمال کا چرچا کہاں نہیں، اس ذات با کمال کا چرچا کہاں نہیں۔ حضرات ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آئیے نظر بدلتے، ہاتھوں کو جس کے چوم کے پتھر بھی بول اٹھے، اس ذات با کمال کا چرچا کہاں نہیں۔ حضرات یہاں سے یہ آخر میں دو شعر تمام مولائی بھائیوں کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیں جا جسان بھائی کسی علاقے کو سماعت میں گے حضرات کہ ہاتھوں کو جس کے چوم کے پتھر بھی بول اٹھے، اس ذات با کمال کا چرچا کہاں نہیں، اور زہرا کے در کی روٹیاں افلاک تک گئی، زہرا کے در کی روٹیاں افلاک تک گئی، پہنچا نبی کی آل کا صدقہ کہاں نہیں، روٹیاں افلاک تک گئی، زہرا کے در کی روٹیاں افلاک تک گئی، پہنچا نبی کی آل کا صدقہ کہاں نہیں۔ اور یہ آخری شعر تمام حضرات کی خدمت پیش کرتا ہوں، اگر شعر آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ دیکھیں چاہتی سے کو کہ جھولی بھری تو آکے در اہل بیت پر، جھولی بھری تو آکے در اہل بیت پر، سائل نے اس جہان میں مانگا کہاں نہیں، جھولی بھری تو آکے در اہل بیت پر، سائل نے اس جہان میں مانگا کہاں نہیں۔ اور تمام حضرات کی خدمت میں مقطع پیش کرتا ہوں کہ ہر سو ملیں گے دہر میں سجاد کلمہ گو، سماعت میں گے کہ ہر سو ملیں گے دہر میں سجاد کلمہ گو، سکہ نبی کے نام کا چلتا کہاں نہیں، سکہ نبی کے نام کا چلتا کہاں نہیں، ویسے تو جسے میں پاک کی پرچھائی بھی نہ تھی، لیکن میرے حضور کا سایہ کہاں نہیں، اور زہرا کے در کی روٹیاں افلاک تک گئی، پہنچا نبی کی آل کا صدقہ کہاں نہیں، ابھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں